السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام دوست؟ آپ کا امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ عدنان، اور آپ میرے ابھی یوٹیوب چینل جس پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جی دا ہولی قرآن۔ یہ چینل بیسیکلی ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اس کے اوپر ہم قرآن پاک کی جو ہے وہ ویڈیوز جو تلاوت ہیں وہ اس پہ ہم اپلوڈ کیا کریں گے، اور جو بھی قرآن پاک کے متعلق تھوڑا بہت ہمارے پاس علم ہے یا میرے دوست بھائیوں کے پاس، وہ ہم اس پہ شیئر کیا کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں وہ اس حوالے سے بنا رہے ہیں کہ کچھ دوست ملتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے وہ اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں؟ کچھ دوست تو اتنی مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، جی اگر ہماری یہ پریشانی دور نہ ہوئی تو ہم ختم کر دیں گے اپنی زندگی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، پریشانی میں کرنا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ کوشش کریں کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں نا تو قرآن پاک کو نا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے یار، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں مکمل قرآن پاک پڑھنا ہے۔ آپ ایک قرآن پاک لے لیں ترجمے کے ساتھ، آپ اس کے نا صرف ایک آیات پڑھ لیا کریں، دو آیات پڑھ لیا کریں گے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ قرآن پاک کے اندر ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو عربی پڑھتے ہیں، صرف عربی پڑھتے ہیں اور بس ہم نے قرآن پاک پڑھ دیا، بس بات ختم ہوگی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہا ہے، ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بس وہ عربی دیکھی اور اس کو پڑھ دیا اور بس سمجھا ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا۔ ہم قرآن پاک سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں، جب ہم پہ مصیبت آتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں کاروبار کے حوالے سے بہت سارے دوست بھائی پریشان ہوتے ہیں، تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ واضح فرما دیا کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو ہم رزق کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کریں کیا۔ تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے جو ہے نا قرآن پاک میں ایک آیات نازل فرمائی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے ایک تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، صبر کرنا ہے ہم نے، اور صبر کے ساتھ ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جی، جب ہم پہ پریشانی ہوتی ہے ہم کوئی چیئرمین کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے پاس بھاگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ میں مسجد میں چل جاؤں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں اور اپنے رب سے اپنی جو مسئلے مسائل ہیں اس کا اظہار کروں۔ تو آج میں آپ کو نا اپنی ایک پرابلم کے بارے بتاتا ہوں کہ میں بھی کچھ ٹائم پہلے جو مایوسی ہے نا وہ ہر انسان پہ آ جاتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی ٹائم مایوس ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا دیندار ہو، دنیا دار ہو۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے نا امتحان ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ یہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، یہ اس کا سلوشن کیا، حل کیا نکالتا ہے۔ تو دیکھیں مایوسی جو ہے نا ہر کسی پہ آتی ہے۔ میرے پاس بھی ایک ٹائم آیا کہ میں نا کچھ ٹائم پہلے ایک چھوٹی سی پریشانی بن گئی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ کیونکہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو جب بھی میں مایوس ہونے لگتا ہوں، کوئی پریشانی آتی ہے تو میرے آٹومیٹکلی جو ہے نا میری آنکھوں کے سامنے، میرے دل میں جو ہے نا وہ کچھ آیات آ جاتی ہیں، اور ان آیات کے جب ترجمہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی دولت عطا کی ہے کہ میرے پاس قرآن پاک کی دولت ہے، تو جب بھی میں پریشان ہوں تو میرے مسئلے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ تو رمضان مبارک سے کچھ دن پہلے میں بہت زیادہ پریشان تھا، تو جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آیا، میں مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، میں نے چھت پہ گیا، گھر والوں کا دعا کر لو۔ رمضان مبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، تو میں نے چاند کو دیکھا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور میں اپنے رب سے نا ہم کلام ہونے لگا، دعائیں کرنے لگا۔
اس قدر میں نے گہرائی سے دعا کی، اس قدر میں اس میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو میں نے رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ دعا کی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ بے شک میرا رب تمام جہانوں کا مالک ہے، اور بے شک میرا رب ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، لیکن میرا رب دیکھتا ہے کہ بندہ پریشان ہے، وہ مجھ سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں۔ جس طرح دنیا میں ہمارے یار ہیں، دوست ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں ان سے اپنی مسئلے مسائل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اس طرح میرا رب بھی دیکھتا ہے یہ میرا بندہ اپنے مسئلے مسائل میں سے شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اپنی پریشانی میں کس کو یاد کرے گا، اپنی کس دوست کو یاد کرے گا، اپنے کسی دنیا کے دوست کو یاد کرے گا یا اپنے رب کو یاد کرے گا جس نے رب نے اس کو بنایا۔ تو میں نے وہ اپنی پریشانی جو ہے وہ دعا میں اپنے رب سے جو ہے اظہار کیا، اور الحمدللہ میری وہ پریشانی جو ہے وہ صبح سے پہلے حل ہوگی۔ تو اکثر اب دوستوں کو ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار قرآن پاک کی جو ہے نا کم از کم ایک دو آیات ڈیلی بیس پہ آپ جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ کو علم ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ نا کچھ دوستوں کو پریشانیاں آفس میں کام کرتے ہیں ادھر ادھر، تو قرآن پاک جو ہے وہ ہر جگہ پہ ان کے پاس ترجمہ والا اویلیبل نہیں ہوتا، اس کے لیے پلے اسٹور پہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے اسلام 360 کے نام سے۔ تو آپ اس اپلیکیشن کا استعمال کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ مکمل آپ کو بائے ایک ایک آیات کے ساتھ بھی ترجمے کے ساتھ مل جائے گا، پوری پوری صورت بھی مل جائے گی، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ پڑھیں۔ یہ جو ویڈیو آج بنائی ہے اس کا مقصد یہی ہے آپ کو یہ علم دینا کہ آپ دوستوں سے گزارش کرنا کہ یار آپ مہربانی کریں، آپ قرآن پاک کو نا ڈیلی بیس پہ ایک ایک آیات دو دو آیات جو ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جب بھی آپ مایوس ہوتے ہو پریشان ہوتے ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے جو ہے نا وہاں پہ اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے۔ دنیا کی جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، آپ جن کے ساتھ جتنی مرضی پریشانی شیئر کر لیں، وہ تب تک حل نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ ہمارا رب چاہے گا تو ہماری پریشانی ایک کن فیکن کا کام ہے جی، جب چاہے ہمارا رب جو مرضی کر لے۔ تو آپ سب دوستوں سے یہی گزارش تھی کہ مہربانی کیا کریں، قرآن پاک کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد ہم اس چینل پہ باقاعدہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کو ناظرہ پڑھائیں گے اور تجوید کے ساتھ، اور آسان طریقے سے پڑھائیں گے۔ ہم زیادہ کوئی اتنا ہمارے پاس الحمدللہ اچھے سے اچھے قاری اویلیبل ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھانا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو ہائی سٹینڈرڈ کا پڑھائیں گے، وہ آپ کو پہلے نارمل طریقے سے پڑھائیں گے۔ میں کوشش کروں گا میں خود بھی جو ہے مکمل قرآن پاک کی ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کروں، ڈے بائی ڈے ہم ایک ایک دو دو رکوع جو ہے وہ اپلوڈ کیا کریں گے اس پہ چینل پہ۔ آپ کا کام کیا، آپ نے ان کو اس کو جو تلاوت ہم کریں گے اس کو سننا ہے، آپ نے بس قرآن پاک پہ فنگر رکھنی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ دہرانا ہے۔ 3 4 بار آپ اس ایک رکوع کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری جو ہے وہ نماز کے متعلق جو ہے وہ بھی اس چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، کیونکہ کافی دوستوں کو نماز کبھی صحیح طریقے سے ادا کرنی نہیں آتی۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ دوستوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر رکوع رہ جاتا ہے اور ہم سجدوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کیا ہماری نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو دوستوں کو نہیں پتا، تو ہم انشاءاللہ اس چینل پہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد ویڈیوز جو ہے پراپر اپلوڈ کریں گے۔ ابھی رمضان المبارک کی وجہ سے مصروفیات بہت زیادہ ہیں تو ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ ایک دو دوست ملے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے، تو میں نے کہا اتنی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھا کرو اور اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو میری ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وظیفہ کرنا ہے، جیسے کہ ایک وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری یہ آیات ہے اور یہ کتنا پیارا وظیفہ، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو جب یہ آپ یقین رکھ لیں گے نا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو یقین مانے آپ کے تمام مشکلات کا حل جو ہے نا وہ نکل جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی سب مشکلات کب ختم ہو گئی ہیں۔ تو آپ دوست بھائیوں نے جو ہے وہ
اس پہ ضرور عمل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا وظیفہ کیا کریں، واللہ خیر الرازقین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس طرح کے اور جو بھائی علم حاصل کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وظیفہ کیا کریں، رب زدنی علم ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے وظائف سے جو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کی بہت اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے، بس آپ کا کام ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور اچھا سا کمنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ بھی کسی اپنی من پسند کسی بات پہ ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمیں کومنٹ کے اندر اس کا اظہار کرنا ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس پہ بنائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا اپنے بھائی کو۔ اللہ حافظ۔